للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورۃ المؤمنون آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ثم ارسلنا موسیٰ وأخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے۔ ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلی آیات میں جن رسولوں علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور روشن دلیل جیسے عصا اور روشن ہاتھ وغیرہ معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں نے غرور کیا اور اپنے تکبر کے باعث ایمان نہ لائے، اور وہ بنی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم سے غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون فکذبوہما فکانوا من المہلکین وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ تو کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری اطاعت گزار ہے؟ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پا جائیں۔ فقالوا، تو کہنے لگے۔ ان آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمی یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم بنی اسرائیل ہمارے زیر فرمان ہے؟ تو یہ کیسے گوارا ہو کہ اسی قوم کے دو آدمیوں پر ایمان لا کر ان کی اطاعت گزار بن جائیں؟ یہ لوگ اپنی تکذیب پر قائم رہے یہاں تک کہ دریا میں غرق ہو کر ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اس کے احکام پر عمل کر کے سیدھے راستے کی ہدایت پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دیا اور انہیں ایک بلند رہائش کے قابل اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی سرزمین میں ٹھکانہ دیا۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنا دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ انہیں کسی مرد نے نہ چھویا اور ان کے ہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جولے میں انہیں کلام کرنے کی طاقت دی اور ان کے دستے اقدس سے پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک بلند ہموار کشادہ اور پھلوں والی جگہ دی جو ان چیزوں کی وجہ سے رہائش کے قابل تھی۔ وہاں آنکھوں کے سامنے پانی بہہ رہا تھا جو خوبصورتی کی علامت بھی ہے اور قابل رہائش ہونے کی بھی، اور ایک قول کے مطابق اس سرزمین سے مراد بیت المقدس ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے دمشق یا فلسطین کی سرزمین مراد ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس حوالے سے اور بھی کئی اقوال ہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، یہ حکم تمام رسولوں کو تھا،
کہ یا ایھا الرسل یعنی ہے رسولو، اور ایک قول یہ ہے کہ رسولوں سے مراد خاص سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر پاکیزہ چیزوں سے مراد حلال چیزیں اور اچھے کام سے مراد شریعت کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاکیزہ چیز یعنی حلال چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈال لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں ایسی چیز ڈالے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا، اور فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اور اہل ایمان کے لیے بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار و آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اور اس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کی غذا حرام ہو، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رزق حلال کھانے اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، یعنی اے اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی عبادات فرض تھیں، لہٰذا کوئی شخص خواہ وہ کسی درجے کا ہو عبادت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو فقیروں کا لبادہ اوڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء جیسی شکل و صورت بنا کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام انبیاء کرام اور رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہے وہ کسی ولی اور صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی کامل ولی ان کے مقام تک پہنچنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو جب انبیاء کرام علیہ السلام پر عبادات فرض رہیں اور انہیں کوئی عبادت معاف نہ ہوئی تو یہ بناوٹی صوفی کس منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب اس پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ، اور بے شک یہ، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو تم جس دین پر ہو یعنی دین اسلام، یہ ایک ہی دین ہے، اسی دین پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے تھے۔ مراد یہ ہے کہ اصولی عقائد میں کسی کا اختلاف نہیں، اس اعتبار سے سب متفق ہیں، البتہ ان کی شریعتوں میں فروعی احکام اور عبادت کے طریقوں میں جو اختلاف ہے اسے دین میں اختلاف نہیں کہا جا سکتا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ،
تو ان کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ فتقطعوا، تو ان کی امتوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، البتہ ان انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور یہودی، عیسائی، مجوسی فرقے فرقے ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ ہر قوم نے ایک کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، صرف اسی پر ایمان لائے اور دیگر کتابوں کا انکار کر دیا۔ ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور اپنے ہی آپ کو حق پر جانتا ہے اور دوسروں کو باطل سمجھتا ہے۔ اس طرح ان کے درمیان دینی اختلافات ہیں۔ اسی طرح امتیں یوں بھی ٹکڑوں میں بٹ گئیں کہ فرقوں میں بٹ گئیں اور اپنے دین کی اپنی اپنی تشریعات بنا لی، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں میں ہوا کے 20 فرقوں میں بٹ گئے۔ دین کی یہ تفریق بھی حرام ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور عنقریب یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فرقے تو جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ سب سے بڑی جماعت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے کہ گمراہی ان میں یوں سرایت کر جائے گی جیسے باولے کتے کے کاٹے ہوئے آدمی کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جیسے کتے کے کاٹے ہوئے کے جسم میں زہر داخل ہو جاتا ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ اس سے نہیں بچ پاتا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انتہائی بلیغ واعظ فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں جس سے ہر آنکھ سے آنسو روا ہو گئے اور سب کے دل لرز گئے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یہ تو اس شخص کی نصیحت کی طرح ہے جو رخصت ہو رہا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اگر کوئی حبشی غلام تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کا بھی حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ بے شک تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ تم شریعت کے خلاف نئی باتوں سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ تم میں جو شخص یہ زمانہ پائے اسے امیر اور میری ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور تم سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں تفرقوں سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ صراط مستقیم کا مسافر بنائے۔ اللہ رب العالمین اس امت کے اندر اتفاق، اتحاد کی فضا کو قائم فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔